تعزیتی قرارداد۔ پچھلے 2 سالوں میں ملک اور صوبے کے کئی معزز علماء اکرام اور دانشوران اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جانب کوچ فرما گئے، جس میں خاص طور پر ہمارے صوبے کے سابق امیر شریعت صدر جمعیت علماء حضرت علامہ مولانا محمد جلال صاحب قاسمی بانی و محتمم جامعہ ارشد العلوم سبلنگ کنی پاڑا بھی ہیں۔ حضرت کی وفات سے جہاں صوبائی جمعیت کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوا، وہیں مسلمانوں نے اڈیشہ کے لیے بھی بڑا خسارہ ثابت ہوا۔ حضرت خلوص اللہیت کے پیکر، امانت و دیانت کے خوگر ہونے کے ساتھ ساتھ قوم و ملت کے بڑے غمخوار و ہمدرد بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، آمین۔ آج کا اجلاس حضرت مرحوم کے ساتھ ساتھ ان تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اور تعزیت پیش کرتا ہے جو پچھلے دنوں اللہ کو پیارے ہو گئے، خاص کر اساتذہ دارالعلوم دیوبند، اساتذہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، اساتذہ مظاہر العلوم سہارنپور، اکابرین جمعیت علماء ہند و ذمہ داران مسلم پرسنل لا بورڈ اور کئی دانشوران قوم و ملت جن کا وجود ملت کے لیے باعث خیر تھا۔ منتخب عہدیداران جمعیت علماء صوبہ اڈیشہ، الحمدللہ جمعیت علماء اڈیشہ کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے آج کی انتخابی نشست میں صدر مجلس سرپرست جمعیت علماء اڈیشہ امیر شریعت اڈیشہ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی تجویز کی تمام اراکین منتظمہ نے تائید کرتے ہوئے اتفاق رائے سے درج ذیل حضرات کو حسب ترتیب عہدے تفویض کیے۔ یہ پچھلے ٹرم میں سرپرست جمعیت علماء اڈیشہ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی امیر شریعت اڈیشہ، صدر حضرت مولانا محمد ارشد صاحب قاسمی راول کیلا، نائبین صدور حضرت مولانا غفران احمد صاحب قاسمی بالو بیشی، حضرت مولانا الحاج قاری محمد علی صاحب قاسمی صدبٹیا۔ حضرت مولانا بہت سخت بیمار ہیں اور طبیعت بہت خراب ہے، سب کو سلام بھی کہا ہے، دعا کی درخواست کی ہے، اور تمام اب تک انتخابی کارروائی میں بہت ساتھ دیا اور ہر جگہ حضرت نے ساتھ بھی دیا، لیکن تشریف نہیں لا سکے، ان کے اور اراکین تشریف لائے، دعا کی اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ابو سفیان صاحب قاسمی یہ اس وقت عمرے میں ہیں، سب کو سلام بھی کہا ہے اور دعا کی درخواست بھی کی ہے اور کہا کہ سب کے لیے وہاں دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا مطیع اللہ صاحب نازش کٹک اور خازن جناب الحاج وحید الزماں صاحب جگت پور تشریف لانے والے ہیں یا راستے میں ہوں گے۔ جنرل سیکرٹری نقیب الامین، سیکرٹری حضرت مولانا سید ذل الرحمان صاحب قاسمی شکرپور، حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب ندوی، حضرت مولانا مفتی جمال صاحب قاسمی، حضرت مولانا سراج الاسلام صاحب ندوی، حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب قاسمی، حضرت مولانا عبد الودود صاحب مفتاحی، حضرت مولانا مفتی محمد زاہد اختر صاحب قاسمی۔ مجلس عاملہ کی میٹنگ مندرجہ بالا قرارداد کو عملی جمع پہنانے نیز کئی اور ضروری مسائل پر غور و خوض کرنے کے لیے گزشتہ 27 مارچ 2022 کو ایک اہم اور ضروری نشست جامعہ حسینی راول کیلا میں صدر محترم حضرت مولانا ارشد صاحب قاسمی کی زیر صدارت منعقد ہوئی، جس میں تعلیم کا فروغ اور ارتداد و الحاد کی روک تھام، مکاتب کا قیام، اصلاح معاشرہ کا نظام جاری کرنے کے لیے نائب صدر جمعیت علماء اڈیشہ حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب قاسمی کی نگرانی میں حضرت مولانا سید ذل الرحمان صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی زاہد اختر صاحب قاسمی پر مشتمل ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ الحمدللہ اس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اصلاح معاشرہ کے تقریباً 68 پروگرام صوبے کے مختلف اضلاع اور زون میں منعقد ہوئے، جس میں امارت شریعہ اڈیشہ کا بھی تعاون شامل رہا۔ پروگراموں میں جہاں معاشرے میں پھیلی مختلف برائیوں کو موضوع سخن بنایا گیا، وہیں ارتداد و الحاد کی مذرت پر بھی خوب گفتگو ہوئی، ساتھ ہی ساتھ مکاتب کے قیام اور اس کے مضبوط نظام کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ اسی طرح جمعیت کو صوبائی اعتبار سے مضبوط اور مستحکم کرنے اور جن اضلاع میں جمعیت قائم نہیں ہے وہاں قیام جمعیت کے لیے حضرت مولانا غفران صاحب قاسمی نائب صدر جمعیت علماء اڈیشہ کی نگرانی میں مولانا زعیم الاسلام صاحب قاسمی، مولانا سراج الاسلام ندوی پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ الحمدللہ اس منصوبے کے تحت 4 نئے اضلاع جمعیت علماء کی سرگرمی کا اضافہ ہوا۔ اس طرح کل 18 اضلاع میں جمعیت یونٹ قائم ہو چکی ہے۔
مسلمانوں کو پیش آمدہ مختلف مسائل کو مرتب کرنے کے حوالے سے حضرت مولانا مطیع اللہ صاحب مفتاحی نائب صدر جمعیت علماء اڑیسہ کی نگرانی میں حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب ندوی، حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب قاسمی کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس طرح سرکاری سطح کی جملہ ضروریات اور رابطے عامہ کے حوالے سے جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اڑیسہ اور جناب کلام صاحب بھونیشور، جس میں جناب شکیل الرحمان صاحب، جناب سلام صاحب بھی شامل ہیں، کو ذمہ داری سپرد کی گئی۔ چنانچہ اس ضمن میں جمعیت علماء ٹنڈا کوڑا، جمعیت علماء کمڑا جے پور، اردو سرکل بھونیشور، اڑیسہ بیکاری عالم فاضل اردو سنگٹھن کی جانب سے آئی درخواست اور تجاویز کو سامنے رکھ کر اردو زبان اساتذہ اردو ٹریننگ اسکول کٹک بھونیشور نمبر 4 مسجد، اور یہ کئی مسجد 4 مسجدیں بھونیشور میں، پولیس لائن اور جے دیو بہار، کہاں 4 مسجدیں تھیں، وہ مدرسہ بورڈ، وقف بورڈ اور حج کمیٹی جیسے بہت سارے مسائل کے حل کے لیے مختلف واسطے سے وزیر اعلیٰ، ایجوکیشن منسٹر، فائنانس منسٹر اور جناب بوبی داس، جناب وی کے پانڈین کے پاس میمورنڈم بھیجے گئے، اور آخر ذکر دونوں حضرات سے مختلف مسائل کو لے کر کئی بار ملاقاتیں بھی کی گئیں، اور ہمیں یقین دلایا گیا تھا ہم ان تمام معاملوں پر غور کر کے جلد ہی مسئلوں کو ضرور حل کریں گے۔ وی کے پانڈین سے مفتی جمال صاحب بھی تھے، یہ ہم نے بات کی، دیکھو اڑیسہ جو ٹریننگ اسکول ہے یہ ایک ہے پورے اڑیسہ میں، اور جو جہاں جس جگہ پر جہاں اردو خالی ہے اور بہت جگہوں پر جو اس طرح کی پریشانی انہوں نے بتلایا، ہم نے کہا اس کی وجہ سے یعنی اڑیسہ کا یونگ ماس ڈسٹرب ہے، آپ اس پر غور کریں۔ دوبارہ اس نے نکال کے اس پہ سگنیچر بھی کیا، جناب کلام صاحب بھی موجود تھے، شکیل صاحب بھی، مفتی جمال صاحب بھی تھے۔ خدام ملت کے نظام کو صوبے بھر میں برپا کرنے کے حوالے سے نائب صدر جمعیت علماء اڑیسہ حضرت مولانا ابو سفیان صاحب قاسمی کی نگرانی میں حضرت مولانا عبد الودود صاحب مفتاحی سیکرٹری جمعیت علماء اڑیسہ، حضرت مولانا مفتی محمد جمال صاحب سیکرٹری جمعیت علماء اڑیسہ کی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ اس حوالے سے کئی دستوری تنظیمی آزار پیش آنے کی وجہ سے یہ کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ یہ مرکز کی طرف سے اس پر ابھی منع کیا گیا ہے، اس لیے اس پر ہم لوگ رک گئے، آگے کام نہیں کیا جا سکا۔ مرکز جس دن اجازت دے گا پھر وہ کام آگے انشاءاللہ کریں گے۔ عاملہ کی اس نشست میں شریک تمام ارکان نے جمعیت علماء اڑیسہ کو مثالی جمعیت بنانے کے لیے ہر طرح کا تعاون دینے کی پیشکش کی تھی۔ خاص کر جمعیت علماء سندر گڑھ راولکیلا کے کارکنان نے جمعیت کمپلیکس کی تعمیر کی تجویز رکھی۔ اس حوالے سے زمین کی خریداری کی صورت میں 1 کروڑ روپے دینے کا وعدہ بھی کیا۔ جمعیت علماء سندر گڑھ راولکیلا اس تعلق سے تلاش بسیار کے باوجود ضرورت کے مطابق جگہ دستیاب نہ ہو سکی، اور جو جگہ دستیاب ہوئی قیمت اور شہر سے دوری کے اعتبار سے بہت ہی نامناسب تھی، اس لیے اب بھی اس سلسلے میں ہماری تلاش جاری ہے۔ یعنی جمعیت کمپلیکس کے لیے جمعیت کا صدر دفتر، عمارت کا صدر دفتر تو یہاں رہے گا جمعیت کمپلیکس کے لیے۔ مجلس عاملہ کی دوسری نشست حضرت صدر محترم کی صدارت میں گزشتہ 2 اکتوبر 2022 بروز اتوار مجلس عاملہ کی دوسری نشست صدر دفتر جمعیت علماء اڑیسہ جامعہ اسلامیہ مرکز علوم سونگڑا منعقد ہوئی۔ اس نشست میں خاص طور پر یوپی حکومت کی جانب سے مدارس کے سروے کرائے جانے کے پیش نظر ہمارے صوبے کے مدارس کی صورتحال پر غور و خوض کرنے کے بعد مدارس کے رجسٹریشن، تعلیم و تربیت، حساب کی شفافیت اور جیسے اہم اور ضروری امور پر مشتمل ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا، اور یہ رابطے کے ذریعے سے بھی کیا گیا ہے، رابطے مدارس کے ذریعے سے جامعہ اشرف العلوم میں بھی، اور اس کے لیے ذمہ دار بھی طے کیے گئے تھے، اور تمام ذمہ داران مدارس سے ان امور پر اہتمام سے عمل پیرا ہونے کی تاکید کی گئی۔ اسی طرح اس نشست میں نائب امیر شریعت حضرت مولانا نور اللہ صاحب جدو پور رحمۃ اللہ علیہ، رکن عاملہ جمعیت علماء اڑیسہ مبلغ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب قاسمی، نائب صدر جمعیت علماء حلقہ سونگڑا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب نائب صدر جمعیت علماء حلقہ سونگڑا رحمہ اللہ، و نائب محتمی مدرسہ مدینۃ العلوم خوشمنڈل رحمہم اللہ کی وفات حسرت آیات پر اظہار تعزیت اور اظہار ثواب کیا گیا۔